السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے. ہیئر سائیکالوجسٹ اریبا سرور. So today we have a learning topic is about sleep disorder. Firstly we discuss what is sleep. نیند ہے کیا؟ نیند انسان کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ وہ انسان کے سارے دن کی تھکاوٹ، اس کی مینٹلی فزیکلی ہیلتھ کو امپروو کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. نیند کی خرابی کیا ہے؟ نیند کی خرابی ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کو سونے، نیند برقرار رکھنے یا تازہ دم جاگنے میں مشکلات پیش آتی ہے. یہ وقتی بھی ہو سکتی ہے اور طویل بھی ہو سکتی ہے. اگر نیند کی خرابی کی وجوہات کے بارے میں بات کی جائے تو اس میں جو پہلی وجوہات آتی ہے وہ آتی ہے ذہنی دباؤ، یعنی کہ روزمرہ کے مسائل، امتحانات، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ذہنی خرابی کا متاثر ہونا، ذہنی صحت کی خرابی بھی متاثر ہوتی ہے. اگر ڈپریشن یا انزائٹی ہو تو اس کی وجہ سے صحت کی خرابی زیادہ ہوتی ہے. غیر صحت مند طرز زندگی جو ہے وہ اس میں کیفین، سگریٹ یا موبائل فون کا بہت زیادہ استعمال کرنا بھی جو ہے وہ اس کی وجہ بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میڈیکل مسائل کی بات کی جائے تو سانس کی تکلیف، سلیپ ایپنیا جسے کہتے ہیں، اسے تھائرائیڈ کی بیماری یا درد کی وجہ سے بھی سلیپ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. اس کے بعد غیر منظم سونے کا وقت، یعنی کہ رات دیر تک جاگنا یا نیند کا وقت بار بار بدلنا، یہ بھی جو ہے وہ آپ کے سلیپ ڈس آرڈر کی وجہ بن سکتا ہے. اس کے بعد کچھ ادویات انسان ایسی کبھی استعمال کرتا ہے جس کا اثر لمبا رہتا ہے اور جس کی وجہ سے نیند میں کے اندر خلل پیدا ہو سکتا ہے. اگر اس کی علامات کی بات کی جائے، یعنی کہ جب ہم وجوہات کے بارے میں جان لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نیند کی خرابی کیا ہے اور پھر اس کی وجوہات ہیں، تو اس کی کچھ علامات بھی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر ہم کسی کو جو ہے وہ ڈائگنوز کرتے ہیں یا جان پاتے ہیں کہ اس کے اندر سلیپ ریلیٹڈ ایشو ہے. تو اس میں علامات میں سونے میں دشواری یا جلدی جاگ جانا، دن بھر نیند یا تھکن کو بہت زیادہ محسوس کرنا، توجہ، یادداشت یا مزاج میں ایک دم تبدیلی آ جانا. اس کے بعد کام یا پڑھائی میں کم کارکردگی ہونا، چڑچڑاپن یا سکون میں جو ہے وہ مشکل پیش آنا، رات کے دوران بار بار جاگنا، نیند اچھی آئی ہے، سو گئے ہیں لیکن پھر بھی آنکھ بار بار کھل رہی ہے اور جاگ رہے ہیں. تو یہ علامات ہوتی ہیں اگر نیند کی خرابی کسی بھی انسان کو درپیش ہو تو. اس کے بعد اثرات کی بات کی جائے تو سب سے پہلا اثر جو ہے وہ جسمانی صحت پر ہوتا ہے، جس میں ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریاں اور موٹاپا، یہ تینوں چیزیں کاز ہوتی ہیں، مطلب اثر امپیکٹ ڈالتی ہیں کسی بھی پرسن کے اوپر. دماغی صحت پر اثر کی بات کی جائے تو ڈپریشن، انزائٹی اور یادداشت کی کمی، یہ تینوں چیزوں کا امپیکٹ جو ہے وہ ہمارے مائنڈ ریلیٹڈ ایشو بن رہا ہوتا ہے. اس کے بعد روزمرہ زندگی کی بات کے پر اثر ہو نیند کی خرابی کا تو اس میں کم توانائی، بہت زیادہ چڑچڑاپن ہوتا ہے، کارکردگی، پرفارمنس جو ہے وہ خراب ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سماجی اثرات کی بات کی جائے تو تعلقات میں تناؤ اور لوگوں سے سماجی دوری بنانا شروع کر دیتے ہیں لوگ، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اتنا اسٹرانگ سمجھ ہی نہیں رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ اتنی کیپیبلٹی نہیں آ رہی ہوتی، وہ بہت زیادہ اریٹیبل فیل کر رہے ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اندر اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ کاز ہو رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد اگر خطرے کے عوامل، رسک فیکٹرز کی بات کی جائے تو سب سے بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے بڑی عمر کے افراد میں یہ زیادہ امکانات ہوتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ خطرے کا عوامل بڑی عمر کے لوگوں میں نیند کی خرابی کا زیادہ ہوتا ہے. پھر اگر جنس کی بات کی جائے تو خواتین اور جو ہے وہ اس میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہارمونی تبدیلیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، ہارمونز کی تبدیلیاں، تو اس وجہ سے ان کے اندر اس چیز کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. خاندانی تاریخ کی بات کی جائے تو خاندان میں اگر کسی کو نیند کی خرابی سابقہ رہ چکی ہے تو پھر آگے چل کر اگلی جنریشن میں بھی یہ چیز جو ہے وہ کنورٹ ہو سکتی ہے. ذہنی دباؤ کی بات کی جائے تو ذہنی دباؤ یا کوئی صدمہ، اب دیکھیں زندگی میں آنے والے حالات بہت طرح کے ہوتے ہیں، تو ان حالات کے دوران اگر کسی کی لائف میں طلاق، نوکری کا نقصان یا کسی عزیز کی موت ہوئی ہو تو ان کے اندر بھی سلیپ ریلیٹڈ ایشوز کاز ہو سکتے ہیں، یعنی کہ سلیپ ڈس آرڈر
کاز ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ایک ایسی دماغی تناؤ ڈالتی ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، ان کی طرف بھی لے کر جاتی ہیں. تو یہ تینوں چیزیں دماغی حالت کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں، کیونکہ انسان بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہے اور سوچنے کی وجہ سے اس کی نیند جو ہے وہ مکمل طور پر ڈسٹرب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس کے بعد علاج کے طرز عمل کی بات کی جائے تو طرز زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ اپنا علاج کرنا چاہتے ہیں، سلیپ ڈس آرڈر سے بچنا چاہتے ہیں. تو روزانہ زندگی میں ایک ہی وقت پر سونا اور جاگنا یہ بہت ضروری ہے. سونے سے پہلے موبائل یا کیفین سے پرہیز کرنا اور پرسکون ماحول میں نیند لینا. ڈاکٹر کے مشورے سے نیند کو بہتر بنانے والی دوائی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے اور جب تک وہ کہے تب تک ہی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے بعد اسے کلوز کرنا. اور اس کے بعد نفسیاتی علاج کی بات کی جائے تو کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی جو ہے وہ معنی خیز خیالات میں جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور معنی جو ہے متعلق عادات کو بدلنے میں مددگار ہوتی ہے، اور ریلیکسیشن ٹیکنیکس بھی اس کے اندر استعمال کی جاتی ہے. اگر پورے ایک سلیپ ڈس آرڈر کے پیشنٹ کو ٹریٹ کرنے کے پلان کے بارے میں بات کی جائے تو نیند کی خرابی کا علاج کا جو طریقہ ہے اس میں سب سے پہلے علاج کا مقصد جانا جاتا ہے کہ نیند کے معیار کو اور اس کے دورانیے کو بہتر بنانا ہے، دن کے وقت کی تھکن اور چڑچڑاپن کو کم کرنا ہے، نیند سے متعلق منفی خیالات اور رویوں کو بدلنا ہے، مجموعی جسمانی اور ذہنی صحت کو کیا کرنا ہے، بہتر بنانا ہے. پھر آتا ہے علاج کے طریقے. اب علاج کے طریقے میں سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ لائف سٹائل ماڈیفیکیشنز ہیں، یعنی کہ آپ کو اپنے طرز زندگی میں تبدیلیاں لانی ہیں. آپ کو روزانہ ایک ہی وقت پر سونا ہے اور ایک ہی وقت پر جاگنا ہے، یعنی کہ اگر آپ 10، 11 یا 12 بجے سو رہے ہیں تو کوشش کریں صبح 8، 9 یا 10 بجے تک اٹھ جائیں. اس کے بعد پرسکون ماحول میں کے لیے آپ کا کمرہ ٹھنڈا، اندھیرے والا اور خاموش ہونا چاہیے. سونے سے پہلے کوشش کریں کہ بیڈ پر جانے سے پہلے موبائل، ٹی وی یا لیپ ٹاپ بند کر دیں. اور غذائیت میں، کھانے میں جس چیز کا احتیاط ضروری ہے وہ کیفین، چائے، سگریٹ اور الکوہل سے مکمل طور پر جو ہے وہ پرہیز کرنا ہے. ہلکی پھلکی غذا لیں اور سونے سے فوراً بعد کھانا نہ کھائیں. اس کے بعد جو ہے آپ روزانہ 30 منٹ ہلکی ورزش کریں، بہت ضروری ہے، صبح یا شام. کوشش کریں رات میں اگر آپ ہلکی پھلکی واک کر لیں، صبح مارننگ واک کر لیں 10-15 منٹ، اور رات کو 20 سے 30 منٹ واک کریں جو آپ کو تھوڑی تھکاوٹ دے گی، جس سے آپ کی نیند بہتر ہوگی. کیونکہ جب فزیکلی انسان جو ہے وہ تھکتا ہے تو اس کی باڈی پھر ریسٹ چاہتی ہے، تو پھر نیند اچھی آتی ہے. سونے سے بالکل پہلے ورزش نہ کریں، بلکہ کوشش کریں کہ سونے اور ورزش کرنے کے درمیان 2 سے 3 گھنٹے کا گیپ ہو، اور کھانے پینے میں 4 سے 5 گھنٹے کا گیپ یا 3 سے 4 گھنٹے کا گیپ ہونا چاہیے. اس کے بعد نفسیاتی علاج کے بارے میں بات کی جائے تو کوگنیٹیو بیہیورل تھراپی جو ہے وہ اس میں مریض کے سونے سے متعلق منفی خیالات کو بدلنے کے لیے ترتیب دی جاتی ہے. یعنی کہ وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آئے گی، اس چیز کو بدلا جاتا ہے کہ نہیں، میں سو سکتا ہوں، مجھے نیند آئے گی، میں لیٹوں گا، میں سوچوں گی تو میں سو جاؤں گی. ٹھیک ہے، یہ چیز کی جاتی ہے. اس کے بعد نیند سے متعلق خوف یا پریشانی کسی بھی طرح کی ہو تو اس کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے. نیند کے ساتھ مثبت معلومات بنانے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی میموری جو ہے وہ شارپ ہوتی ہے. آرام کے طریقے میں ریلیکسیشن ٹیکنیکس، اس میں بریتھنگ ایکسرسائز، میڈیٹیشن، پروگریسو مسل ریلیکسیشن، ان کے اوپر کام کیا جاتا ہے. اگر سونے سے پہلے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے یا تو ہلکی پھلکی موسیقی بھی وہ سن سکتے ہیں جو ان کو تھوڑی ریلیکسیشن دے دے. اور ڈاکٹرز کے مشورے کے مطابق نیند لانے والی دوائی مثلاً سیڈیٹیوز یا میلاٹونین یوز کر سکتے ہیں، لیکن کمپلیٹلی طور پر ڈاکٹر کے مشورے سے. بار بار یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ میڈیسن جو ہے وہ صرف ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کر سکتے ہیں. ڈپریشن یا انزائٹی کی صورت ہے تو اینٹی ڈپریسنٹ لے سکتے ہیں. میڈیکل جو ہے مانیٹرنگ کے تحت استعمال ضروری ہے. جو بھی ڈاکٹر آپ کو تجویز کرے وہ آپ نے کرنا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے فالو اپ میں جو ہے وہ 2 سے 4 ہفتے بعد ڈاکٹر یا تھراپسٹ سے ملاقات کریں. نیند کے معمولات کا جائزہ لیں. علاج کے اثرات جو بھی آپ کے اوپر ہوئے ہیں وہ آپ اپنے ڈاکٹر سے ڈسکس کریں. اس کے بعد گھریلو جو ہے وہ ہوم پریکٹس میں نیند کی ایک سلیپ ڈائری بنا دیں.
کہ آپ نے کب سونا ہے، کب سوئے، کب جاگے، نیند کا معیار کیسا تھا، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سونے سے پہلے 15 منٹ یا سانس کی مشق جو ہے ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز لازمی کریں. سونے کے لیے مثبت جملہ دہرانا: میں پرسکون ہوں اور آرام سے سو جاؤں گی، میں پرسکون ہوں اور آرام سے سو سکتی ہوں. یہ چیز بہت ضروری ہے تاکہ آپ خود کو ریمائنڈر دے سکیں کہ آپ اچھی نیند حاصل کر سکتی ہیں اور اچھے سے سو سکتی ہیں. مسٹ لائک, کامنٹ, شیئر اینڈ سبسکرائب دا چینل اینڈ گیو یور فیڈ بیک. تھینک یو.